الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، پچھلی آیتیں اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے تھی کہ ان حیوانوں کو دیکھو جو اللہ کی مخلوق ہو کر کتنی بڑی شان کا کام کرتے ہیں. انسان کو دیکھ لو کہ اس کی خدمت میں لگے ہوئے سب کچھ کے باوجود ان الانسان لربہ لکنود. حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان اپنے رب کے حوالے پر بے انتہا اور بہت ہی ناشکر ہے، بہت ناشکر. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی سے ہے. وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ میں اپنے بل بوتے پر ہوں، میری عقل، میری بصیرت، میری محنت. اب اس بدتمیز کو اتنا ہی یاد نہیں ہے کہ یہ عقل کس نے دیا، یہ صلاحیت کس نے دے دی، اس بصیرت سے کس نے نوازا. بھول بیٹا ہے. ان الانسان لربہ لکنود. منکر ہے اللہ کی نعمتوں کا، شکر نہ کرنے والا، اور شکر کے بجائے ناشکری، کفور یعنی بہت کفر کرنے والا. معمولی سی بات بگڑ جائے ساری نعمتیں بھول جاتا ہے. عام انسان کی تو حالت یہی ہے. البتہ مسلمانوں کی بات کچھ اور ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی خوشی اور ناخوشی دونوں کے لیے اجر رکھے، صبر اور شکر کی حالت. ان الانسان لربہ لکنود، یہ عموماً تو بات یہی. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود گواہ ہے اپنے رب کے ناشکر ہونے کا. اسے خود پتا ہے کہ وہ کس حد تک ناشکر ہے اور کیسے کیسے ناشکریاں کرتا ہے. بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت کی محبت کو اپنے دل میں قدر کے ساتھ جگہ دے، اس کی بجائے انہو لحب الخیر لشدید، وہ تو دنیا داری کی محبت میں بہت سخت ہے. دنیا کی محبت میں، دنیا کو سمیٹنے میں، دنیا کو حاصل کرنے میں کچھ بھی کر سکتا ہے. ڈکیتیاں بھی کرتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، حرام بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی داؤ پر لگاتا ہے. ایسے طرف کاروبار میں رخ کرتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے چاہے اوروں کا کچھ بھی ہو. جیسے منشیات والوں کو دیکھ لو، ڈاکوؤں کو دیکھ لو، کرپشن کرنے والے لوگوں کو دیکھو، چاہے کوئی افیسر ہو، کوئی کاروباری شخصیت ہو، کوئی ملازم پیشہ ہو.
لحب الخیر لشدید، دنیا کی محبت میں سخت گرفتار ہے، اور بغیر تمیز کے وہ بس دنیا کے چکر میں ہے، حلال حرام کی سارے حدود اس نے گم کر دیا ہے۔ تو یہ حالت ہے انسان کی۔ ایک تو ان الانسان لربہ لکنود انہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید، ناشکر ہے اللہ کا اور پتہ ہے اس کو کہ میں کتنا ناشکر ہوں، کتنے حد تک کفران نعمت کرتا ہوں، اور وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لشہید، اور دنیا کی محبت میں سخت گرفتار۔ تو پھر کیا ہوگا؟ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اسے پتہ نہیں ہے اس دن کا، اسے معلوم نہیں ہے اس دن کی حالت، اذا بعثر ما في القبور، جب قبروں میں مدفون انسان، جب زمین میں دفن انسان نکال دیے جائیں گے۔ اب قبروں سے تو لوگ نکل گئے، زندگی دوبارہ مل گئی، پھر کیا ہوگا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ان کی دلوں کے اندر جو ڈیٹا انہوں نے چھپا رکھا ہے ان کو بھی حاصل کیا جائے گا، یعنی ان کی نیتوں کا محاسبہ ہوگا اور نیتوں کے نتائج کیا تھے ان سب کا پتہ چلایا جائے گا۔ تو یاد رکھیے ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب، ان کا پروردگار، انسان کو پالنے والا اللہ اس دن سب کچھ سے معلوم ہو جائے گا۔ یومئذ لخبیر، سب کچھ کے بارے میں مکمل معلومات والا ہے اللہ کی ذات۔ اس دن سب کچھ اللہ رب العزت، سب کچھ کیا ہوگا، کس کے ساتھ کیا ہوگا، کون کیا لا چکا ہوگا، کون کی نیکیاں کیا تھی، کس کی برائیاں کیا تھی، سب کے بارے میں اللہ کو مکمل پتہ اور آگاہی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ سورت کے ابتدا میں دیکھیں ان حالات کے ذکر ہے کہ جن میں سے ایک باوفا حیوان انسان کو اپنے پیٹھ پر بٹھا کر اپنی زندگی کا بازی لگاتا ہے، وہ حیوان، وہ بھی جانتا ہے کہ جنگ ہے، معرکہ ہے، مرنا ہے، مارنا ہے، پھر بھی بغیر خوف و خطر کے دشمن کی صفوں کے اندر گھس جاتا ہے، ان کی بستیوں پر حملہ آور ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اور اس کا خیال رکھتا ہے چلتے پھرتے میں، لیکن انسان اپنے رب کا خیال نہیں رکھتا، نہ شکر ہے اور کفران نعمت کرنے والا ہے انسان۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جب قبروں سے تمام انسان، جب موت کے بعد تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جب عالم برزخ کی زندگی ختم ہوگی اور عالم آخرت کی زندگی شروع ہوگی، تو ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، تو ان کی ہر قول فعل اور ہر عمل، ہر چیز سے متعلق اللہ رب العزت کو ٹھیک ٹھاک پتہ ہوتا ہے، اللہ کو معلوم ہے پہلے سے، سب کچھ کے بارے میں اللہ کو پہلے سے ہر چیز ذرہ ذرہ مکمل معلوم ہے، اور یہ بات نہیں کہ اس دن وہ اللہ رب العزت سے کوئی بات چھپا سکیں گے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کی آیتوں کے مفہوم نچوڑ کر کے یہی بات ہو گئی کہ انسان ناشکر اور ناقدر ہے، اس کو اللہ کے شکر گزار اور اس کی نعمتوں کا قدردان ہونا چاہیے، پھر اس کے لیے سعادت دنیا و عقبہ ہے، وَإِلَّا اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ تباہ ہے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کا وقت مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت خامیاں، کوتاہیاں اور کمیوں سے درگزر فرمائے اور ان لمحات کو ہماری زندگی کی قیمتی لمحات بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔